اللہ اکبر۔ اچھا جی، گفتگو ہم کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، یکم محرم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیگر اصحاب کی اور اہل بیت اطہار کی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ویکیپیڈیا سے میں کچھ پڑھنے لگا ہوں۔ ویکیپیڈیا کی پیدائش کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہوگا نا، اس لیے انہوں نے 586 اور 590 یہ لکھا ہے۔ تو مکہ کے اندر پیدائش ہوئی ہے اور مدینہ کے اندر شہادت ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب فاروق کی دیگر وجوہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی بنی، آپ رضی اللہ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو یورپ کے عیسائی کو، ایتھیس دہریے کو اور ان کافروں کو یہ چیز اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی کہ آپ مسلمانوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قوانین کو چھوڑ دیا، عدل و انصاف کے قوانین کو، جبکہ کافروں نے پکڑ لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے ذرا سنیے گا۔ عمر بن خطاب بانی ہیں، ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ
ایران، شام اور عراق، یہ دو علاقے ہیں کہ یہ تین علاقے ہیں کہ ان کے اندر شیعہ حضرات بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ تینوں جو ملک ہیں نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات ہیں، اور یہ ہجری تقویم جو ہوتی ہے، ہجری تقویم، تو یہ ہجری تقویم کے بانی جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ نعرہ بھی لگاتے جائیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ۔ اچھا جی آگے سنیے، شامل ہوئے۔ اچھا یہ میں نا ویکیپیڈیا سے پڑھ رہا ہوں بھائی، اپنی طرف سے کوئی گپ نہیں مار رہا، تو ویکیپیڈیا میں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کا مجھے نہیں پتا۔ اس کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یروشلم پہلی دفعہ فتح ہوا تھا بھائی۔ ہاں جی، مسجد اقصی کی فتوحات وہ حضرت عمر فاروق کی مرہون منت ہے۔ اللہ اکبر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ لگاتے جائیں بھائی ساتھ ساتھ، سبحان اللہ۔ اور شیئر تو ہو نہیں رہا تو ڈبل ٹیپ ہی کرتے رہو یار۔ ابھی اکاؤنٹ میں نے اصل میں پرائیویٹ کیا ہوا ہے، تو کچھ دن کے بعد یہ پرائیویٹ سے ہٹائیں گے ہم، ابھی ہماری مجبوری ہے، ہم اس کو پرائیویٹ پر ہی رہنے دیں گے۔ اچھا جی آگے لکھتے ہیں، یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، نیز اپنی سلطنت و حدود و سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی ضروری، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے، اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن اور مستند احادیث نبویہ سے لیتے ہیں۔ بعض روایات جو کتب احادیث و تاریخ میں اہل بدعت راویوں کی بھی ہیں، وہ اس لیے قابل اعتبار نہیں کیونکہ علماء اسلام نے بدعت سے نسبت رکھنے والی روایات کو مردود قرار دیا ہے۔ نام و نسب: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریا بن عبداللہ بن کرت بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک، جبکہ والدہ کا نام حنتمہ تھا، جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر ابو حفص ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ عمر فاروق ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ
عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلہ کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ ننیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ حتمہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ اس درجہ کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلہ سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لا دیو نعرہ بھائی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ابتدائی زندگی، میں ویکیپیڈیا سے پڑھ رہا ہوں، میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں۔ ابتدائی زندگی، عمر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پر پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کی حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہ گیری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی۔ خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اسی سلسلہ میں دور دور ممالک کا سفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تجربے اور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری اور معاملہ فہمی اس کا نتیجہ تھی، اور ان ہی اوصاف کی بنا پر قریش نے آپ کو سفارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا۔ قبائل میں جب کوئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے تھے اور اپنے غیر معمولی فہم و تدبر اور تجربہ سے اس عقدہ کو حل کرتے تھے۔ عمر کا 27واں سال تھا کہ ریگستان عرب میں آفتاب اسلام روشن ہوا اور مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ عمر کے لیے یہ آواز نہایت نامانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، یہاں تک جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے۔ ان کے خاندان کی ایک کنیز بسینہ نامی مسلمان ہو گئی تھی، اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے۔ بسینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زد و کوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا ہے۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ عمر اور ان کے باپ اور ان کی دادا تینوں انصاب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
اللہ. اب اسلام کا واقعہ سن لیجئے جی. اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا سنیے جی. ڈبل ٹیپ کرتے رہیں، ڈبل ٹیپ کرتے رہیں اور نعرہ لگاتے رہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، آپ کا عرس کا دن ہے، اور مدینہ شریف میں یہاں لنگر کا بھی اہتمام ہے. ہم نے بریانی کی دیگیں یہاں بنا کے تقسیم کرنی ہے انشاءاللہ. تو جن دوستوں نے یہ کار خیر میں حصہ لینا ہو وہ میرے پرسنل کے اندر واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجیے گا. مدنی کچن والوں کی طرف سے 313 ریال کی بریانی کی دیگ ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو جتنی دیگیں آپ لوگوں نے بنوانی ہوئی تو بتا دیجئے گا، تو لنگر میں پھر آپ کی دیگیں بھی شامل کر لی جائیں گی. اچھا جی، اسلام کا واقعہ سنیے جناب. قریش کے سربر آوردہ اشخاص میں ابو جہل اور عمر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان ہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی. یعنی خدایا اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز کر، مگر یہ دولت تو قسام ازل نے عمر کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی. اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جاں نثار بن گیا. یعنی عمر کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا. تاریخ و سیرت کی کتابوں میں عمر کی تفصیلات قبول اسلام میں اختلاف ہے. ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بد دل نہ کر سکے تو آخر کار مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے. ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. فوراً پلٹے اور بہن کی یہاں پہنچے. وہ قرآن پڑھ رہی تھی. ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی. بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ بولی کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو. یہ کہہ کر بہنوئی سے دستوں گریباں ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت پر ان کا کچھ اثر نہ ہوا. بولی عمر جو بن آئے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا. ان الفاظ نے عمر کے دل پر خاص اثر کیا. بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا. اسے دیکھ کر اور بھی رقت ہوئی. فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ. اللہ اکبر. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے. اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی.
ٹھیک ہے جی. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے. یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان پر جو کوہ صفا کے نیچے واقع تھا پناہ گزین تھے. عمر نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی. چونکہ شمشیر بکف تھے صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ واہ واہ، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. ہوئے ہوئے، واہ واہ واہ. اچھا، یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ چچا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں. تھوڑا سا بس فرق ہے نا. دبلے پتلے تھے لیکن دو ہاتھوں سے دو تلواریں چلانے کے ماہر تھے اور میرے آقا سے بہت محبت رکھتے تھے. یہ وہی ہیں حضرت حمزہ جن کو امیر طیبہ کہا جاتا ہے اور سلطان الشہداء کہا جاتا ہے، جو احد کے دن شہید کر دیے گئے تھے. تو یہ وہی ہیں بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. تو کہنے لگے کہ اگر تو یہ مخلصانہ دوست بن کے آیا ہے عمر تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار لے کر اسی کا سر میں اتار دوں گا. اللہ اکبر. تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واہ 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 خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پر جلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا. نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. واہ واہ واہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارے لاؤ ہے نعرہ، لاؤ ہے اللہ اکبر. اللہ، میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت. اللہ اکبر. تو بے ساختہ اللہ اکبر کا ایسے نعرہ لگایا میرے حضور نے، اور نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھی. واہ 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 واہ. یعنی مدینے کے گرد جتنی پہاڑیاں تھیں وہ گونج اٹھی. سبحان اللہ. یہی روایت تھوڑے سے تغیر کے ساتھ دار قطنی، ابو یعلا، حاکم اور باقی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی میں سورہ حدید کی آیت ہے اور دوسری میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اور سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہوں خدا، کوئی نہیں معبود. میں ہوں خدا اور کوئی معبود نہیں، لیکن میں تو مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو. جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار لا الہ الا اللہ پکار اٹھے اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی. لیکن یہ روایت دو طریقوں سے مروی ہے اور دونوں میں ایسے روات ہیں جو قبول کے لائق نہیں. چنانچہ دار قطنی نے اس روایت کو مختصر لکھا اور اس کا ایک راوی قاسم بن عثمان بصری قوی نہیں ہے. ذہبی نے مستدرک حاکم کے استدلال میں لکھا ہے کہ روایت واہی اور منقطع ہے، اور ان دونوں روایتوں کے مشترک راوی اسحاق بن یوسف، قاسم بن عثمان، اسحاق بن ابراہیم الحسینی اور اسامہ بن زید. چلے عمرہ کرن. ماشاءاللہ جی، دعا کرو بھائی سارے ساڈے حضرت علامہ مولانا نصر اللہ مدنی صاحب عمرہ کرن چلے نے.
बस हुणे ही निकलन लगे ने। ते मेरे आस्ते खसूसी दुआ ते साडे आ जेह्ड़े स्ट्रीमां ते जेह्ड़े मुसलमान खंजीरां वास्ते नहीं, जेह्ड़े मुसलमान ने आशिकान ने रसूल साहबा दे आशिक ने बादब लोग ने उन्हां वास्ते खसूसी दुआ करनी। सही हो गया। आजज ने तो तुहानूं दस्सिया ही जेह्ड़ी दुआ है, ठीक है। वो आंदे ने ना काबे नूं वेख के जेह्ड़ी पहली दुआ मंगी है ना वो कबूल हुंदी है। ते वो एवें ने सफर पूरे दे विच तुसीं दुआवां मंगदे जाओ ना ते वो जेह्ड़ी काबे ते जदों नज़र पवेगी ना ते तुसां एह कहना है कि अल्लाह सोहणिया जेह्ड़ियां पूरे सफर दे विच मैं दुआवां मंगियां नहीं ना एह कबूल कर लै। ओह यानी तुहानूं 4-5-6 घंटे मिल ही जाने ने कोई हैं तो ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ी दुआ हो जानियां हैं। चलो जल्ला दे वाल अल्लाह दे आसरे बूहा ढो जाए जेह्ड़ी लै जाओ अपनियां सारियां जुत्तियां अपनियां 2-3 कैंचियां रखियां जे लै जाओ। इधर गल सुनियो वो है जे एहराम वो पेज मैं ना पेज होने वो ले लो एहराम। अच्छा चलो यार अल्लाह। अच्छा जी, ये अल्लामा साहब भाई मेरे पास ही होते हैं माशाल्लाह। अल्लामा बड़े ज़बरदस्त अल्लामा हैं, इनकी बड़ी किताबें हैं नसरुल्लाह मदनी साहब की। और ये वो ही हैं जो मुजल्ला अल हकीका के अंदर लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं। इनकी किताबें माशाल्लाह बड़ी किताबें हैं, नेट के ऊपर आप देखेंगे आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहुंचे थे कि दारे कुतनी ने इस रवायत को मुख्तसरन लिखा है और इसका एक रावी कासिम बिन उस्मान बसरी कभी नहीं। ज़हबी ने मुस्तदरक हाकम के इस्तदलाल में लिखा है कि रवायत वाही और मुनक़ता है। इन दोनों रवायतों के मुश्तरक रावी इसहाक बिन यूसुफ, कासिम बिन उस्मान, इसहाक बिन इब्राहिम अल हुसैनी और उसामा बिन जैद बिन असलम हैं और ये सब के सब पाया एतबार से साकित हैं। इन रवायतों के अलावा मुस्नद इब्ने हम्बल में एक रवायत खुद उमर से मरवी है जो गो एक ताबी की ज़ुबान से मरवी है, ताहम इस बाब में सबसे ज़्यादा महफूज है। उमर फरमाते हैं कि एक शब मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छेड़ने निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर मस्जिद हराम में दाखिल हो गए और नमाज शुरू कर दी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा अल हाक का तिलावत फरमाई। मैं खड़ा सुनता रहा और कुरान के नज़्म असलूब से हैरत में था। दिल में कहा, जैसा कुरैश कहा करते हैं, खुदा की कसम ये शायर है। अभी ये ख्याल आया ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका मफहूम ये है कि ये नबी जो है ना ये शायर नहीं है, एक बुजुर्ग कासद का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं। तुम बहुत कम ईमान रखते हो। मैंने कहा कि ये तो काहिन है। मेरे दिल की बात जान गया। इसके बाद ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी कि ये काहन का कलाम भी नहीं, तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो। ये तो जहानों के परवरदिगार की तरफ से उतरा है। आपने ये आयत ये सूरा आखिर तक तिलावत फरमाई और इसको सुनकर इस्लाम मेरे दिल में पूरी तरह घर कर गया। इसके अलावा सही बुखारी में खुद उमर की जुबानी ये रिवायत है कि बेसत से कुछ पहले या इसके बाद ही वो एक बुत खाने में सोते थे कि उन्होंने देखा कि एक बुत पर एक कुर्बानी चढ़ाई गई और इसके अंदर से आवाज आई, ए जलीज। एक फसीहुल बयान कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस आवाज का सुनना था कि लोग भाग खड़े हुए, लेकिन मैं खड़ा रहा और देखूं कि इसके बाद क्या होता है। फिर वही आवाज आई। इस वाकया पर थोड़े ही दिन गुजरे थे कि लोगों में चर्चा हुआ कि ये नबी हैं। बाब बुनियानुल काबा, बाब इस्लाम उमर।
اس روایت میں اس کا بیان نہیں ہے کہ اس آواز کا عمر پر کیا اثر ہوا۔ پہلی عام روایت بھی اگر صحیح مان لی جائے تو شاید واقعہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر عمر نے لبیک نہیں کہا، اور اس کا کوئی تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سے وہ نہ پیدا کر سکے کہ اس میں اس کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا۔ تاہم چونکہ توحید کا ذکر تھا اس لیے ادھر ملان ہوا ہوگا۔ اچھا، بہرحال یہ آگے تفصیلات ساری وہ لکھی ہیں، کیونکہ روایات میں فرق ہے نا، وہ پہلے بتا چکے تھے کہ ان کے اسلام لانے کے جو واقعات ہیں مختلف ہیں، تو بہرحال کوئی سا بھی واقعہ ہو تو بہرحال جناب کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور زیادہ مشہور واقعہ تو وہی ہے کہ بہن کی تلاوت سن کے آپ اسلام لے آئے تھے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ واقعہ زیادہ مشہور ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسلام کے بعد انہوں نے لکھا ہے جی زمانہ اسلام، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی طویل ہے، اور ابھی ہمارے پاس کالر جو آئے ہیں ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اپنے کالرز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کاشف بھائی آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حضرت عمر فاروق جن کے نام نامی اسم گرامی سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، بلے اور بھائی۔ ایک روایت کے مطابق یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر 6 ماہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رہ جاتے تو کوئی کافر نہ بچتا دنیا میں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، بلے بھائی بلے، بے شک ہیں جی۔ آپ اپنے بچوں کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے رکھیں تو انشاء اللہ تعالی عز و جل یہ میرا مشاہدہ ہے کہ شیطان کبھی تنگ نہیں کرتا، اور عمر نام کی نسبت سے دین کا کام کرنے والے کی دھاک کافروں پر منکرین پر بیٹھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بلے بھائی بلے۔ تو لو جی، اللہ پاک، میں نیت کرتا ہوں جی کاشف بھائی، اللہ پاک مینو بیٹے دے مزید تے انہاں تو ایک دا نام میں عمر رکھاں گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عز و جل، میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد عمر رکھوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، ہن اے واسطے پھر ایک بیاہ اور کرنا پینا۔ اچھا چلو ٹھیک۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی تو یہ گفتگو بھائی جاری ہے، کافی لمبا مضمون ہے یہ، ویکیپیڈیا کے اوپر ابھی ہم زمانہ اسلام پر پہنچے ہیں، اور اس کو ہم مختلف قسطوں کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ کاشف کوئی آپ مدد کریں گے، یہ آپ زمانہ اسلام پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ جی جی، میں کیوں نہیں استاد ہوتا ہوں، کیوں نہیں۔ پڑھو پھر، کھولو دوجے موبائل تے کھول لو نا۔ میں کمپیوٹر پہ کھولتا ہوں، مجھے صرف 1 سے 2 منٹ دے۔ میں لنک کر چھڑیا جے ٹک ٹاک مشاورتی پینل چ۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کل دیکھ لیا تھا، میں ابھی کھول لیتا ہوں۔ کھول لو تاکہ میرا بھی کوئی ساتھ تھوڑا جا نکل جائے نا۔ جی میں ضرور ابھی کھولتا ہوں، 1 منٹ۔ این جی نا 2-3 منڈے ابو حسن صاحب آئے سن، کتنے ٹر گئے نے یار؟ یار کوئی بندے 2-4 آ جاؤ تاکہ
مضمون کافی طویل ہے تے ایک نشست کے کم از کم پورا ہو جائے. اچھا استاد محترم، یہ ہے کہ شاید اکاؤنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ابھی آپ کی لائیو کا صرف ان کو تک پہنچا ہے جنہوں نے آپ کو فالو کیا ہوا ہے. شیئر کرنے کی آپشن نہیں دے رہا. یہ السلام علیکم مفتی صاحب، میں ادھر ہی سن رہا ہوں لیکن میں تھوڑا مصروف ہوں، کچن میں ہوں. کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، مائک میوٹ کر لیں آپ. اچھا گزارش یہ ہے کہ کاشف بھائی اکاؤنٹ ابھی پرائیویٹ کیا ہے، وہ ابھی رسک پر آ گیا ہے اکاؤنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی پرائیویٹ کرنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ رپورٹنگ جو ہے نا وہ اثر نہیں کرے. تو جب ابو حسن صاحب مائک میوٹ کریے گا، تو جب یہ آئے گا نا رپورٹنگ سے ہٹائیں گے اس وقت کہ جب سوری یہ پرائیویٹ سے اس وقت ہٹائیں گے جب اکاؤنٹ بہتر ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو ابھی یہ ہماری مجبوری ہے. تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہاں ٹک ٹاک پر اتنے ویو ہمیں نہ بھی ملے کوئی ٹینشن نہیں. اس کی جو ریکارڈنگ ابھی ہو رہی ہے اس کو ہم نے یوٹیوب پر ختم نبوت ٹائم چینل کے اوپر جب ڈالیں گے نا تو یہ ریکارڈنگ وہاں پہ محفوظ ہو جائے گی. اب وہ بات سمجھ گئے نا آپ؟ استاد محترم چلیں جی پھر آگے پھر پڑھ لیں، پھر زمانہ اسلام سے پڑھنا ہے. جی میں نے یہ ابھی کمپیوٹر آن کیا ہے، جی جی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آج کوئی نہیں، تسلی سے کر لیں. میں اتنی دیر تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ اسلام. عام مورخین اور ارباب سیر نے عمر کے اس مسلمان ہونے کا زمانہ سات نبوی مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان تھے، جو آج کل کے ایک نوجوان خوش فہم صاحب قلم نے تمام گزشتہ روایات کو ایک سرے سے ناقابل التفات قرار دے کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمر نہایت قدیم الاسلام تھے. شاید مقصود یہ ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بعد ہی ان کا شمار ہو. اس مقصد کے لیے انہوں نے تنہا بخاری کو سند قرار دیا ہے. چنانچہ عمر کی اسلام کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ اسی فطرت سلیمہ کی بنا پر ان عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام سے ہمدردی پیدا ہوئی. چنانچہ ان کی ہم شیر اور سعید بن زید نے اسلام قبول کیا تو گو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاہم لوگوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے. چنانچہ سعید نے اس واقعہ کو ایک موقع پر بیان کیا ہے کہ یعنی عمر مجھ کو اور اپنی بہن کو اسلام پر مضبوط کرتے تھے، حالانکہ خود نہیں اسلام لاتے تھے. اس حدیث میں اپنے موافق مطلب تحریر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا بعض لوگوں نے ہاں جی کاشف ہو گیا کہ نہیں؟ جی ہو گیا. مجھے جانا کس جگہ پر ہے، یعنی کس زمانہ اسلام کی میرے پاس تو یہ 6 لائن ہے تقریباً. زمانہ اسلام، ایک سیکنڈ، یہ رہا زمانہ اسلام. اس حدیث کا بعض لوگوں نے اور بھی مطلب بیان کیا ہے. وہ عربی کی ایک حدیث ہے نا جو پہلی حدیث ہے، کانا عمر بن خطاب، یہ والی دیکھو نا. میں زمانہ اسلام پہ تو آگے ہوں. اب اس پہ نمبرنگ بھی لگی ہوئی 23 24 25. آپ کس نمبر پہ ہیں؟ 23 پر. 23 پر. 23 سے پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حدیث میں اپنے موافق مطلب تحریر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا بعض لوگوں نے اور بھی مطلب بیان کیا ہے اور قسطلانی نے اس کی تردید کی ہے. اس کے بعد بت خانہ میں ندائے غیب سننے کے واقعے نے اور بھی واقعے کا ذکر کیا. پہلی حدیث سے حضرت عمر کی اسلام کے ساتھ ہمدردی اور دوسری میں ہاتف غیب کی آواز سننے کا ذکر ہے.
इन दोनों बातों को मिलाकर उन्होंने फौरन हजरत उमर के आगाज इस्लाम ही में मुसलमान होने का कतई फैसला कर दिया और इसी वाक़े को इनके फौरी इस्लाम का सबब करार दे दिया। इसके बाद एक और शहादत पर मुसन्निफ की नजर पड़ी कि मर्जुल मौत में एक नौजवान ने हजरत उमर के सामने ये अल्फाज कहे, ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और सबकत के जरिए से जिसको आप जानते हैं जो बिशारत दी है, इससे आप खुश हों। इस कदर शवाहिद और इतने दलाइल के बाद फाजिल मुसन्निफ नाजरीन से दाद तलब हैं कि एक तरफ तो सही बुखारी की मुस्तनद रिवायात हैं जो हजरत उमर की फितरी सलामत रवी और हक परस्ती को जाहिर करती हैं, दूसरी तरफ मज़खरफात का ये दफ्तर है बेपाया है जो इनमें गुज़िश्ता औसाफ से मुतार्रिस सिफात तस्लीम कराता है। नाज़रीन इंसाफ करें कि इनमें से किसको सही तस्लीम किया जाए। अफसोस मुसन्निफ को दीगर मसाइल की तरह इस मसला में भी मुतअद्दिद मुसामहात में गिरफ्तार होना पड़ा है। हम नाज़रीन को मुसन्निफ के इब्तदाई दलाइल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। मुसन्निफ ने सबसे पहले इस्लाम के साथ हजरत उमर की हमदर्दी में सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत पेश की है। कान उमर बिन अल खत्ताब युक़य्यिम अलल इस्लाम इन्ना व अख्ताहु व मा अस्लम, यानी अरबी अल्फाज ना छोड़ते जाएं, वो ना देर दबर में ना कोई फर्क पड़ जाएगा, तो सिर्फ उर्दू पढ़ लें बस। यानी हजरत उमर मुझको और अपनी बहन को इस्लाम पर मजबूत करते थे, हालांकि खुद मुसलमान नहीं हुए थे। इसके बाद लिखते हैं कि इस हदीस का बाज लोगों ने एक और मतलब भी बयान किया है और किस्तलानी ने इसकी तरदीद की है। यहाँ पर मुसन्निफ ने अपना मतलब साबित करने के लिए बड़ी जसारत से काम लिया है। अव्वल तो हदीस के लफ्ज में सरीह तहरीफ की है और तहरीफ भी अदब अरबी के खिलाफ है। फिर हदीस में युक़य्यिम की बजाय मुस्की है जिसके मानी बांधने के हैं और जिसके माने बांधने के हैं ना कि मजबूत करने और कायम रखने के। ये अरबी का मुहावरा है और किस्तलानी ने बांधने के मानी लिए हैं और मुसन्निफ की इबारत से मालूम होता है कि किस्तलानी से मुसन्निफ के बयान करदा मानी की तायीद होती है, हालांकि ये सरासर गलत है। हाजा बोहतान अजीम, चुनाचे किस्तलानी के अल्फाज ये हैं, यानी मौसीकी से मुराद रस्सी या तस्मा से कैदी की तरह तंग करने और जलील करने के लिए बांधना है। अलबत्ता किस्तलानी ने मुसन्निफ के इख्तियार करदा गलत मानी की तरदीद की है जिसको बाज खुश फहमों ने इख्तियार करना चाहा था। दूसरी हदीस जो मुसन्निफ ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम के बाब में पेश की है, यानी हातिफ गैब की आवाज, इस रिवायत में कोई ऐसा फिक्रा नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि उमर इसको सुनकर मुतासिर हुए और फौरन इस्लाम ले आए। इस किस्से के आखिर में ये साफ मज़कूर है कि इसके बाद थोड़े ही दिन गुजरे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का शोहरा हुआ, इसलिए ये बिल्कुल ही आगाज इस्लाम का वाक़या होगा। अगर इसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाना साबित हो जाए तो इससे ये भी साबित हो जाएगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की विलादत से पहले ही आप मुसलमान हो चुके थे, जो कतई गलत है। अच्छा, वैसे उस्ताद मोहतरम ये एक बात है, ये जो तहरीर है ये किसने लिखी है, कोई आपने चेक किया इसका? ये ना मसले हैं कि तहरीर लिखने वाले ये विकीपीडिया पर तरह तरह के लोग होते हैं, दुनियादार वगैरह लोग होते हैं, ये उलमा लोग नहीं होते, समझ आई कि नहीं। तो बहरहाल हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाई
اس تحریر کی سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم ویکیپیڈیا سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں جی۔ جیسا کہ آگے ہم لوگ صرف ناقل ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، تحریر سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ علماء محققین بہتر جانتے ہیں، ہم صرف ناقل ہیں جی۔ جیسا کہ آگے ثابت ہوگا، آئیے اب ہم صحیح بخاری ہی کے ارشادات پر چل کر حضرت عمر کے اسلام کی تاریخ تلاش کریں۔ حضرت عمر کے اسلام کے واقعہ کے بیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بخاری شریف میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مشرکین بکثرت ان کے مکان پر جمع ہو گئے اور کہنے لگے، سبا عمر بے دین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چھت پر تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے وقت نہ صرف یہ کہ وہ پیدا ہو چکے تھے، بلکہ سن تمیز کے اس درجہ پر پہنچ چکے تھے کہ ان کو لڑکپن کے واقعات وضاحت سے یاد رہ گئے، اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ 5 یا 6 سال کا بچہ واقعات کو اس طرح سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ آگے چلیے۔ ایک منٹ جی، یہاں پر ایک حدیث سماعت کیجئے۔ اللہ پاک قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مصافحہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن عمر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کریں گے، اور سب سے پہلے انہی سے سلام کریں گے، اور سب سے پہلے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ حوالہ جات نوٹ کیجئے، ابن ماجہ رقم 104، مستدرک حاکم رقم 4499، طبرانی معجم الاوسط 5584، دیلمی فردوس بی معصور الخطاب رقم 36۔ چلیں جی جاری رکھیں۔ 3 ہجری یعنی 62 کے 16ویں سال غزوہ احد ہوا۔ بخاری میں خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی، اس لیے چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ چھانٹ دیے گئے تھے اور مجاہدین میں نہیں لیے گئے۔ اس حساب سے 62 کے 2 سال بعد آپ کی پیدائش ماننی پڑے گی، اور کم از کم 5 سال کی عمر واقعات محفوظ رہنے کے لیے ماننی ہوگی۔ تو 5 سال یہ اور 2 سال بعد بعثت کے کل 7 سال ہو جاتے ہیں۔ لہذا خود صحیح بخاری کی تائید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام سن 7 ہجری یعنی بعد از بعثت ہوگا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتف غیب کی آواز سننے کے 7 سال بعد اسلام لائے۔ عمر کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ کاشف ہجرت شروع تو نہیں کی؟ نہیں، ابھی ہجرت تک نہیں گیا۔ چلے ہجرت تک کریں کمپلیٹ جی۔ میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن وہ نہایت بے بسی و مجبوری کے عالم میں تھے۔ اعلانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو درکنار، اپنے کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔
عمر کے اسلام لانے سے دفعتاً حالت بدل گئی. انہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کا اظہار کیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا. مشرکین نہایت برافروختہ ہوئے، لیکن عاص بن وائل نے جو رشتہ میں عمر کے ماموں تھے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت سے متمتع ہونے کے بعد عاص بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہیں. اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر اثبات و استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبہ میں جا کر نماز ادا کی. یہ پہلا موقع تھا کہ حق و باطل کے مقابلہ میں سر بلند ہوا اور عمر کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب مرحمت ہوا. جی استاد ماشاء اللہ. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. حضرت ابوبکر صدیق دا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق دا دوجا نمبر، حضرت عثمان غنی دا تیجا نمبر اور مولا علی دا چوتھا نمبر. حق چار یار دمادم مست کلندر. ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر فاروق دا دوجا نمبر، عثمان غنی دا تیجا نمبر اور مولا علی دا چوتھا نمبر. دمادم مست کلندر. ہر صحابی نبی جنتی. حق چار یار. سبحان. اور یہ آپ نے فضائل و برکات اور اوصاف سمات کیے جو اصلی حق چار یار میں سے ہیں، اصلی والے جو حق چار یار میں سے جو دوسرے نمبر کے اوپر ہیں ان کے بارے میں سنیں. اب جو جعلی حق چار یار ہیں ان کے بارے بھی ذرا سن لیجیے. یہ جو میری کرامت حال ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق چار یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ حق چار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. 7 حق چار یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ حق چار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق چار یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ حق چار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم. اچھا، یہ ٹریو مسلم جو ہے نا، اس کو حضرت عمر کے درجے پر اس نے فائز کی ہے. ٹریو مسلم یہ اس کا دوسرا حق چار یار، یعنی دوسرا خلیفہ ہے اس کا. کاشف سن رہے ہیں نا؟ جی استاد محترم جی. ٹھیک ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق چار یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ حق چار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاء اللہ. اب تو اشرہ مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاء اللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاء اللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حق چار یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ حق چار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی. ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. مرزا جونیئر چل پی جا لمے، پٹھا لمے پی جا. ادھر آ جا ادھر پی جا لمے. لاؤ لتر بھائی پالو لمے. اچھا بہرحال جناب، ہاں جی کاشف کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ کہہ دیا کر یار. میں کہہ رہا تھا کہ وہ مرزا جونیئر سر تھلے تو پچھواڑا ہوتے ہوتے تھوڑا جا چک کے رکھ بھائی. ایسی
लितर मारना है, कुछ और ना समझी, सिर्फ लितर मार। नहीं ये पिशौर वाली बोली बोलो ना। ओए मिर्जा आगा नीचे करो, पीछा ऊंचा करो। बल्ले बल्ले भाई बल्ले, ठीक है ठीक है। पैदा लम्मे भाई मिर्जा जूनियर जेल में, ते नाल मिर्जा सीनियर ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਲੰਮੇ ਅਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੀ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, सहाबा की, अहले बैत तहार की, और बड़ी तजलील वो करता था हरामजादा। ये किताब है अल महदी, ठीक है जी, मिशन अहमदियत, मसला अहमदियत, अहयाए अहमदियत का नंबरवार सिलसिला अल महदी नंबर 2 और 3, मुहर्रिर खसूसी हकीम मोहम्मद हुसैन मरहम ईसा लाहौर, और इसका सफ़ा नंबर है 57। वो खबीस ज़्यादा क्या लिखता है देखिएगा। मेरे एक मुहिब थे जो इस वक्त मौलवी फाजल भी हैं और अहले बैत मसीह मूतर अलैहि शलवार के ख़ास रुकन रकीन हैं। उन्होंने मुझे एक दफ़ा फरमाया कि सच तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतनी पेश गोइयाँ नहीं जितनी कि मसीह मूतर अलैहि शलवार की है। फिर उन्होंने एक और भी ऐसा ही दुख देने वाला फिक्रा बोला कि अबू बकर उमर क्या थे, वो तो हजरत गुलाम अहमद की जूतियों के तस्मा खोलने के भी लायक ना थे। लख दी लानत। ते मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ए पिया ही लम्मे, पुट्ठा लम्मे पिया ही मिर्जा जूनियर जेल में, ते तू ये उत्ते लम्मे पै, तू पै जा ये उत्ते लम्मे, ते असी लित्तर फड़े ने ते लित्तर लाने ने भाई तुहानू दोवां नू। खंजीर दियो बच्चियो, ओए खंजीर दियो पुत्रो। हाँ जी, अच्छा जी जी जी, डबल टैप मैं कर रहा हूँ। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहा था ना तमाम सुनने देखने वालों के कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के नामे नामी इसमें ग्रामी से शैतान मरदूद भी दूर भागता है। तो आप ये देख लें, ना कोई मिर्जा कादियानी इधर पटक रहा है और ना ही कोई मिर्जा जूनियर वाला पटक रहा है, शैतान दूर भाग रहे हैं हजरत उमर के नाम से। अभी मैंने सुनाई है ना इस खंजीर छोटे मिर्जे की, मिर्जा जूनियर जेल में की बगैर थी। वो कह रहा है कि ये ट्रियो इस्लाम जो है ना, ये हजरत उमर फारूक है और मेरे भी हक 4 यार है। सेम इसी किस्म की बातें मिर्जा सीनियर भी करता था। शैतानी खज़ाइन जिल्द 16 सफ़ा 258 के ऊपर खुतबा इल्हामिया के अंदर मिर्जा कादियानी हराम ज़्यादा, हराम का पिल्ला, नुतफ़ा हराम, खबीस ज़्यादा, खबीस इब्ने खबीस, वो लिखता है कि फमन दाखला फ़ी जमाअती दाखला फ़ी सहाबाती सय्यदी खैरिल मुरसलीन। वो कहता है कि पस वो जो मेरी जमात में दाखिल हुआ दर हकीकत वो सरदार खैरुल मुरसलीन के सहाबा में दाखिल हुआ। यानी जो जो मेरी जमात को ज्वाइन करता जाता है तो वो सहाबी बनता जाता है। यही बात मिर्जा जूनियर जेल में कर रहा है कि जो जो मेरी एकेडमी को ज्वाइन करता जाता है वो मेरे सहाबा की लिस्ट में शामिल होता जाता है। कोई तो अशरा मुबशरा बन गए हैं, कोई हक 4 यार बन गए, कोई 313 सहाबियों में दाखिल हो गए, तो इससे ज्यादा आगे काम बढ़ता जा रहा है। ये आगे इसकी स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। ये जो मेरी किरामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह। अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जो ऐड होते जा रहे हैं ना, मजीद साहबी बनते जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी भी कहा करता था। और ये दोनों नुतफ़ा हराम है, ये हराम के पिल्ले हैं, ये हलाली नहीं है। हाँ, पुत्र सहाबा
صحابہ دے تے موتر دے برابر بھی نہیں تسی ہے تے صحابہ دی تے ٹٹی دے برابر بھی نہیں تسی ہے اوئے مر جو اشرا مبشرہ تے او جے 313 بن گئے جی تے او ہو گئے انی دیو پترو خنزیرو صحابہ دے گھر دا کوئی کتا ہوندا سی نا تے اس کتے دی تسی موتر تے ٹٹی دے برابر بھی نہیں صحابی بنن ٹرے ہو لکھ دی لعنت بھائی تواڈے جمن والیاں دے اوتے تواڈیاں ماواں کولوں اصل چ ہوئی ہے خطا ماواں تواڈیاں کول ہو گئیاں نے غلطیاں تے جنہاں نے تواڈے ورگے دو مرزیاں نو جنم دتا ہے لعنتیو شرم تے غیرت نام دی کوئی چیز نہیں تواڈے وچ ہے صحابہ دے اوتے در کتے ہو ہن صحابہ نو پی گئے ہو در کتے ہو در لکھ دی لعنت خنزیرو وہ بابا خادم رضوی نے تو کتیاں دا لفظ بولیا سی میں خندیر ایڈ کرنا وہ در خنزیرو ہن صحابہ نو پی گئے ہو کنجرو ڈبل ٹیپ کرو یا ڈبل ٹیپ کرو تسی بھی مسلمانوں اپنا کوئی کام کر لو یار کردار تے دا کر لیا کرو کوئی اسی اکاؤنٹ پرائیویٹ کیتا ہوئے 4 دن واسطے تے وہ شیئرنگ نہیں ہو سکتی کم از کم ڈبل ٹیپ تے کرو نا یار سٹریم تھوڑی جتے جائے اور یہ ہماری سٹریم سمجھ لیں کہ ابھی قسطوں میں ہوگی یہ پہلی قسط ہے بھائی حضرت عمر فاروق یوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے کے اندر تو ابھی تقریباً 1 گھنٹے کی یہ سٹریم ہو چکی ہے تو اس کا پارٹ 2 لے کے میں جلدی حاضر ہوتا ہوں تو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ لائیو آپ کو مل جائے گی ریکارڈنگ ٹھیک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور جو یوٹیوب والے ہوتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لائیو کا لنک دیں لائیو کون سی ہے ٹک ٹاک کا لنک دیں تو بھائی ٹک ٹاک کے اوپر ہماری آئی ڈی ہے مفتی مبشر شاہ کے نام سے اردو کے اندر لکھ کے سرچ کریں مفتی مبشر شاہ تو آپ کو یہ ٹک ٹاک کے اوپر مل جائے گی تو یہ یوٹیوب والوں کو میں عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو ٹک ٹاک والے ہیں اگر آپ کو ہماری سابقہ بھی جو براڈ ہوئی ہیں ہماری ٹک ٹاک کے اوپر تو وہ آپ کو ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی ہمارے چینل کے اوپر مل جائے گی ٹھیک ہے جناب تو یہ آج پہلا سمجھ لیں پروگرام تھا میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا جی یہ پہلا پروگرام ہے اچھا ابھی تو یہ ہجرت تک ہوا ہے ہجرت سے پیچھے تک جی زمانے سے پیچھے ہاں تو انشاءاللہ سیکنڈ پروگرام میں ہم ہجرت سے آگے پڑھ کے آپ کو سنائیں گے اور انشاءاللہ جو سمجھنے والی چیزیں ہوں گی وہ سمجھائیں گے بھی تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نئے سننے دیکھنے والے اگر ہمیں واٹس ایپ کے اوپر جوائن کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں پاکستان کا کوڈ آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد 0324 744 8814 0324 744 8814 یہ واٹس ایپ نمبر ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی چیز پوچھنی ہو تو ہمارا 4 سالہ آن لائن درس نامی کورس کا افتتاح ہو چکا ہے مدینہ شریف سے یہ کلاس ہو رہی ہے یہ جو کاروباری مصروف حضرات ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا ان لوگوں کے لیے یہ کورس ہے تو اگر آپ نے داخلہ لینا ہو تو آپ حضرات شامل ہو سکتے ہیں یہ کاشف چودھری یہ لکھ رہے نمبر یہ نوٹ کر لیں بھائی کیونکہ یہ مکمل نمبر نہیں لکھ سکتے ہماری مجبوری ہے تو یہ توڑ کے لکھ رہے ہیں کمنٹ کے اندر تو یہ آپ نوٹ کر لیں کیونکہ وہ ٹک ٹاک کی پالیسی ہے کہ وہ وائلیشن کے اندر ڈال دیتا ہے تو اس لیے یہ توڑ کے یہ لکھ رہا ہے 0324 744 8814 88 ڈالنا ہے بھائی 8814 کاشف 8814 کر دو چلو صحیح ہو گیا تو یہ بھائی لکھ لو آپ کے سامنے آ گیا
تو یہ 2 اعلان سن لیجیے. تیسرا اعلان تو یہی کہ آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دیگیں پک رہی ہیں. دیگوں کا آرڈر دے دیا مدنی کچن کی جانب سے. بریانی کی دیگیں ختم ہوگا انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصال ثواب کے لیے. اور اصل میں ان کو کیا اصال ثواب کرنا, وہ تو اپنے لیے ہی ہے, ہمارے لیے ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو جن دوستوں نے شرکت کرنی ہو وہ میرے پرسنل پہ رابطہ کر لیجئے گا. 313 ریال کی بریانی کی دیگ ہے. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے 1 دیگ 2 دیگیں 3 دیگیں دینی ہوں تو وہ رابطہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, اجازت ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.